کریئر کا انتخاب کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے تو آپ تو پھر کسی بھی طرف کسی بھی بس میں سوار ہو جائیں گے. تو کیا ہوگا، میں نے پہنچنا تو تھا لاہور اور پہنچے کہاں؟ حیدرآباد. اور نوجوان کیا، میرے پاس زیادہ عمر والے لوگ بھی آتے، یعنی میری عمر سے ڈبل والے لوگ، کہ ہم نے تو یہ بننا تھا مگر پرابلمس تھی، پریشانیاں تھیں، ہم یہ نہیں کر سکے وہ نہیں کر سکے، اور آج پریشان ہے. معاشی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے بندہ کس طرح اپنے کریئر کا انتخاب کرے؟ اب بندہ سوچتا ہے کہ مجھے اس طرف جانا ہے، یہ اسکل سیکھنے بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، میں اس کا جو ہے فیس بیئر نہیں کر سکتا. تو ان معاشی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ہم کس طرح اپنے کریئر کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس دور میں بہت آسان ہے. اچھا جی. یعنی پیسہ کمانا تو مسلمانوں کے لیے کبھی مشکل بھی نہیں رہا ہے. یہ تو ویسے ہی ہم نے یوں ہائک کریٹ کی ہوئی جی پیسہ کمانا بہت مشکل کام ہے، کیسے آئے گا، سوچ نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے سب. جی 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 بالکل. اور جو بتانے والے ہیں ان کو ہم ڈھونڈ نہیں پاتے، اور ہم بحیثیت قوم ہر پیسے والے کو برا مانتے ہیں. جب کسی کے بارے میں سنتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اس نے کوئی الٹا کام کیا. یہ بات تو صحیح. جب ہم اس طرح کے بلیو رکھ لیتے ہیں کہ میری یہ فطرت ہے، جو ہم سکھاتے ہیں بھیا ہمارا کورس ہے، تو اس میں ہم یہ سکھاتے ہیں کہ جب آپ کو اپنی فطرت کا پتہ چل گیا نا جی بس آپ اسی کے مطابق سارے فیصلے کریں. اب ایک گرافک ڈیزائنر ہے جی تو اس کو چاہیے کہ پوری طرح گرافک سیکھے نا. جی جی بالکل. یہ تو میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں، میں دینی مثال بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ کو علم فقہ پڑھنا ہے تو آپ یہ تو دیکھو سب سے بڑا مفتی کون ہے آپ کے ہاں. صحیح. پھر اس کی کتابیں آپ پڑھیں، آپ اس کی لائف دیکھیں، اس سے انسپریشن حاصل کریں، دین پھر آپ آگے جائیں. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں انسپریشن نہیں ہے. جو لوگ زندگی کو اپنی ایسے ہی گزار رہے ہیں، کبھی کوئی کام کرتے ہیں کبھی کوئی کام کرتے ہیں، ادھر پریشان ادھر پریشان. صحیح. اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں. مسئلہ ہے کہ انسپریشن نہیں. میں نے کہا آپ ان 5 بندوں کا نام لکھیں کہ جن کی طرح آپ بننا چاہتے ہو. میں تو کسی کی طرح نہیں بننا چاہتا. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک مرتبہ پھر بہت ہی خوبصورت پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہر مرتبہ کی طرح اس بار بھی ڈسکشن وتھ نورین میں ہم ایک منفرد ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں، جہاں آج کے دور میں لوگ مختلف پریشانیوں سے دوچار ہیں، اور خصوصاً نوجوان نسل اس چیز میں پریشان ہے کہ ہم اپنے کون سے کریئر کا انتخاب کریں اور کون سی ایسی فیلڈ ہم جوائن کریں جہاں ہم دل لگا کر اپنا وقت صرف کر سکیں، اور کون سی وہ اسکلز ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو آج ان تمام باتوں کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان سید ذوالقرنین اشرف جیلانی صاحب. ان سے ہم ان کے تجربے کے مطابق اور ان کی جو انسائٹس اور انٹائر لائف میں جتنے ایسے مسائل آئے ہیں اور انہوں نے جس طرح انہیں حل کیا ہے، تو آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی بہترین گفتگو سے آپ کی شخصیت کو فائدہ پہنچا سکیں. تو آئیے ہم صاحبزادہ سید ذوالقرنین اشرف جیلانی صاحب سے کچھ سوالات کرتے ہیں. شاہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ شاہ جی خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ. الحمدللہ. شاہ جی الحمدللہ. ڈسکشن وتھ نورین میں ہم منفرد ٹاپکس لے کر آتے ہیں، اور وہ منفرد اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ جہاں سوشل میڈیا پر آج لوگ نیگیٹیوٹی کو بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں کہ جن کی ہمیں اسلام بھی اجازت نہیں دیتا. تو اس حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے نوجوان جو پریشان ہیں، جن کے پاس جابز نہیں ہیں، یا اگر وہ کہیں جاب کر رہے ہیں تو اپنا دل لگا کے کام نہیں کر رہے، وہ بامر مجبوری کام کر رہے ہیں کہ بس انہیں پیسہ چاہیے. تو آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کریئر کا انتخاب کیوں ضروری ہے؟ جی حمزہ، کیریئر کا انتخاب اس وجہ سے ضروری ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے جی تو آپ تو پھر کسی بھی طرف کسی بھی بس میں سوار ہو جائیں گے. صحیح. اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ مجھے جانا تو ہے لاہور، جی اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کس طریقے سے جانا ہے، کس ذریعے سے جانا ہے. صحیح. میں ہوائی جہاز سے بھی جا سکتا ہوں، میں ٹرین سے بھی جا سکتا ہوں، میں بس سے بھی جا سکتا ہوں، مگر میں لاہور کی بس میں بیٹھنے کے بجائے اگر میں حیدرآباد کی بس میں بیٹھ گیا جی تو کیا ہوگا؟ میں نے پہنچنا تو تھا لاہور اور پہنچے کہاں؟ حیدرآباد. حیدرآباد. تو یہ آج میجورٹی جو ہماری معاشرے میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، زیادہ تر مسائل یہی ہے صحیح. کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے. اور اگر یہ معلوم ہے کہ ہمیں یہاں جانا ہے
ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے تو پھر اس کے لیے وہ سواری نہیں لیے, صحیح یعنی وہ کام نہیں کیے ہیں, صحیح ان چیزوں کا, اس پروفیشن کا انتخاب نہیں کیا کہ جس کو کرنے کے بعد وہ وہاں پر پہنچے. تو اس لیے میں کہتا ہوں آج کیریئر کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے, چاہے اس میں مذہبی ہوں کہ غیر مذہبی ہوں. غیر مذہبی سے مراد کے جو پریکٹسنگ نہیں ہوتے جی وہ لوگ ہوں یا عام لوگ ہوں. میرے پاس تو ہر طرح کے نوجوان آتے ہیں, اور نوجوان کیا, میرے پاس زیادہ عمر والے لوگ بھی آتے ہیں, یعنی میری عمر سے ڈبل والے لوگ, وہ بھی آ کر مجھ سے اسی بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بننا تھا مگر پرابلمس تھی, پریشانیاں تھیں, ہم یہ نہیں کر سکے, وہ نہیں کر سکے, اور آج پریشان ہیں. بالکل تو ایسا میں ہی. کہتا ہوں اس وقت شرمندگی ہو جی جب عمر کی 4 دہائیاں 5 دہائیاں گزر جائیں. اس سے بہتر ہے کہ ابھی تھوڑا سا کوشش کر کے, تھوڑی سی محنت کر کے, اپنے آپ کو فوکس کر کے یہ سوچ لیں, یہ لکھ لیں, اور اپنے پاس لکھ کے یوں کہتا ہوں لگا لیں جی کہ آپ کو یہاں پہنچنا ہے. صحیح اور پھر پروفیشنل سے آپ مشورہ لیجئے, اپنے استادوں سے مشورہ لیجئے, اور ہمارا بھی پلیٹ فارم کھلا ہے ان لوگوں کے لیے. تو آپ آ کر آرام سے اپنے کیریئر کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں, چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, آپ نے اپنے گفتگو کے دوران فرمایا کہ آپ کے پاس نوجوان بھی آتے ہیں, بچے بھی آتے ہیں, اور بڑی عمر کے لوگ بھی آتے ہیں, بالکل بالکل کہ وہ اس پروفیشن میں ہی نہیں ہے جس میں انہیں ہونا چاہیے تھا. تو حضرت ہمارا دوسرا سوال بھی یہی ہے کہ معاشی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے بندہ کس طرح اپنے کریئر کا انتخاب کرے. اب بندہ سوچتا ہے کہ مجھے اس طرف جانا ہے, یہ اسکل سیکھنے بہت زیادہ ایکسپینسو ہے, میں اس کا جو ہے فیس بیئر نہیں کر سکتا. تو ان معاشی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ہم کس طرح اپنے کریئر کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس دور میں بہت آسان ہے, اچھا جی یعنی پیسہ کمانا تو مسلمانوں کے لیے کبھی مشکل بھی نہیں رہا ہے. یہ تو ویسے ہم نے یوں ہائک کریٹ کی ہوئی صحیح کہ جی پیسہ کمانا بہت مشکل کام ہے, کیسے آئے گا, سورس نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے سب. جی 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 بالکل اور جو بتانے والے ہیں ان کو ہم ڈھونڈ نہیں پاتے. ایسا ہی اس دور میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں, جیسے ہر دور میں ہوتے ہیں, اچھے لوگ موجود ہیں جو آپ کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں چیزوں کو, آپ کو لکھ کر اور ہر چیز پراپر وے میں کر کے دیتے ہیں, مگر پھر عمل کرنے والے نہیں ہوتے. صحیح میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے جو سوال کیا کہ معاشی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ہمیں کس طرح آگے سروائیو کرنا ہے, تو میں اس بارے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں نے لکھا وہ دیکھا, بڑا زبردست جملہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے نا جی ہم وہ چیز مانگتے نہیں ہیں اور ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں. مثال ہے, آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا جس کے ساتھ معاشی پریشانیاں ہیں, مگر ان کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مجھے پیسے چاہیے. صحیح اور اگر ہم کسی کو پیسے مانگتا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو کتنی بری بات کر رہا ہے, تو پیسے مانگ رہا ہے, یہ فلاں کر رہا ہے, یہ لوٹ رہا ہے لوگوں کو, یہ فلاں کر, یعنی ہم تو پیسے والوں کو اتنا برا سمجھتے ہیں. تو پیسے کے بارے میں ہماری جو تھاٹس ہیں, ہمارے جو بلیوز ہیں, وہ اتنے خطرناک ہو چکے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی نہیں پہنچنا. یہ آپ ان کی بات کریں گے جو پروفیشنز اپنے پروفیشن کے لیے پہلے ایسا مانگتے ہیں؟ نہیں, ہاں میں انہی کی بات کر رہا ہوں جو اپنے پروفیشن میں پیسے مانگ رہے ہیں, صحیح صحیح اور ان کا وہ پروفیشنل لوگ ہیں جی وہ زیادہ چارج بھی کرتے ہیں, زیادہ کچھ دیتے بھی ہیں, انہیں قوم برا مان لے. انہیں برا مانتے ہیں. صحیح ہے اور ہم بحیثیت قوم ہر پیسے والے کو برا مانتے ہیں. جب کسی کے بارے میں سنتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں اس نے کوئی الٹا کام کیا. یہ بات تو صحیح. جب ہم اس طرح کے بلیو رکھ لیتے ہیں تو ہم کبھی بھی نہیں پہنچیں گے. سمپل سی مثال ہے, اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے عالم دین بننا ہے, ٹھیک ہے, اور میری نظر میں کسی عالم دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, تو کیا میں عالم دین بن سکوں گا؟ بالکل نہیں. کبھی نہیں بن سکوں. آپ دیکھ رہے کہ جو بھی بندہ اوپر آتا ہے کسی سے انسپائر ہو کے آتا ہے. صحیح تو انسپریشن بہت ضروری ہے. صحیح انسپریشن ہی نہیں ہے تو پھر کیسے آگے بڑھیں گے؟ بالکل تو یہ معاشی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں. سب سے پہلے ضروری ہے ہم اپنے آپ کو پہچان لیں, اپنی فطرت کو جان لیں, اور اس کے بعد اسی کے مطابق فیصلے کریں صحیح کہ میری یہ فطرت ہے. جو ہم سکھاتے بھی ہیں, ہمارا کورس ہے, تو اس میں ہم یہ سکھاتے ہیں کہ جب آپ کو اپنی فطرت کا پتہ چل گیا نا, جی بس آپ اسی کے مطابق سارے فیصلے کریں, صحیح پھر آپ اسی کے مطابق آگے چلیں اور وہی پروفیشنز دیکھیں, ٹھیک اور اب ایز اے پروفیشنل بیہیو کریں کہ آپ کوئی پروفیشنل ہیں. ایسا نہیں ہو کہ آپ نے
جو ہے 2 باتیں سیکھ لی ہیں اور پھر آپ آ گئے ہیں، پھر کسی نے سوال کر لیا تو پریشانی. تو اس طرح نہ ہو، آپ سیکھیں چیزوں کو، اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کر. اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل. صحیح. اب ایک گرافک ڈیزائنر ہے جی تو اس کو چاہیے کہ وہ پوری طرح گرافکس سیکھے نا. جی جی بالکل جو گرافکس کے لوگ ہیں ان کو اپنا مینٹور مانے، بالکل. ان سے کے ساتھ بیٹھے، کے ساتھ تعلقات بنائے. جو ویڈیو ایڈیٹر ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد دیکھے کہ کون اچھی ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا، صحیح. ان کے ساتھ تعلقات بنائے، پھر اس فیلڈ کے بڑے لوگوں کو دیکھے. یہ تو میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں، میں دینی مثال بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے علم حدیث پہ کام کرنا ہے تو پہلے یہ تو دیکھو کہ آپ کے معاشرے میں ابھی ایگزسٹنگ کون لوگ ہیں جو علم حدیث پہ مہارت رکھتے ہیں. صحیح. پتہ ہی نہیں کوئی، بالکل ہے. صحیح. پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر آ کے کہتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہوئے. اگر آپ کو علم فقہ پڑھنا ہے تو آپ یہ تو دیکھو سب سے بڑا مفتی کون ہے آپ کے یہاں. صحیح. پھر اس کی کتابیں آپ پڑھیں، آپ اس کی لائف دیکھیں، اس سے انسپریشن حاصل کریں، دین پھر آپ آگے جائیں. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں انسپریشن نہیں ہے. صحیح. ایسا ہی ہے. جو لوگ زندگی کو اپنی ایسی گزار رہے ہیں، کبھی کوئی کام کرتے ہیں، کبھی کوئی کام کرتے ہیں، ادھر پریشان ادھر پریشان، صحیح. اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں. ہوں. مسئلہ ہے کہ انسپریشن نہیں. میں ایک پچھلے دنوں ایک صاحب کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا، نوجوان تھا، کہہ رہا میں نے کہا آپ ان 5 بندوں کا نام لکھیں کہ جن کی طرح آپ بننا چاہتے ہو. صحیح. میں نے کہا میں تو کسی کی طرح نہیں بننا چاہتا. اچھا. کمال نہیں ہو گیا؟ کوئی گول ہی نہیں سیٹ کیا. کوئی گول ہی نہیں ہے، کوئی متاثر کن شخصیت ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں. ہے. تو پھر وہ کیوں آگے بڑھیں گے؟ ایسا ہی ہے. آپ کو یاد ہوگا، آپ تو 10 سال سے میرے ساتھ ہیں، کہ ہم شروع سے ہی کسی کو فالو کرتے آئے. جی جی بالکل. ایسا ہی ہے، ابا بزرگ قبلہ دیگر بزرگوں کو فالو کرتے آئے اور چیزیں دیکھتے ہوئے آئے. اچھا یہ کیسے کرتے ہیں، ہمیں کیسے کرنا ہے. اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے ماڈرنائز کیا جی. مگر حدود میں رہتے ہوئے، ایسا ہی. اور ان سے مشورے کیے. جی. جو ہمارے مینٹور ہیں، جو ہمارے گرو ہیں، آج بھی وہ ہمارے گرو ہیں. بالکل. آج بھی ہم ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، بالکل. اور ہم اپنے استادوں سے آج بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں. بالکل ایسا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان سے سیکھا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جس فیلڈ میں جانا ہے آپ کو اس کا گرو پکڑنا ہے. بالکل. بات حضرت آپ کی باتوں میں کافی پوائنٹس ہیں کہ آج کل تو لوگ پروفیشنلز کے پاس جاتے نہیں ہیں. کیوں؟ بات وہی کہ پیسے لیتا ہے، پیسے لیتا ہے. اور چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے ہم پاکستان کا قرضہ بھی معاف کروا دیں. صحیح ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اگر ہر فیلڈ کا مشورہ دے گا، جیسے میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن بہرحال وہ بہت کم ہی ہوتے ہیں. اب ہر بندہ ہر فیلڈ میں مشورہ دینے لگے گا تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں اور لوگ پروفیشنلز کی طرف آتے نہیں ہیں. اور ظاہر سی بات ہے میں نے آپ سے جس طرح ذکر کیا کہ ہم معاشی پریشانیوں کی وجہ سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، تو لوگ جو ہے اسکل سیکھتے نہیں ہیں، کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر طرح طرح کی پریشانیاں ان کے سامنے آتی رہتی. اچھا یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا فری آف کاسٹ. جی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں فری آف کاسٹ آپ ماہر بن سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ آج یونیورسٹی آف یوٹیوب آپ کے پاس ہے، بالکل. جو ورلڈ وائڈ یونیورسٹی ہے. صحیح. گوگل آپ کے پاس ہے، صحیح. وہ جس لوگ کہتے ہیں مفتی گوگل. جی جی جی. تو خیر وہ تو ایک مزاحیہ جملہ ہے جی. مگر حقیقت بھی ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. چیٹ جی پی ٹی ہے، اے آئی کے اتنے ٹولز آ چکے ہیں، آپ سرچ بھی نہیں کرتے. صحیح. جس فیلڈ میں ہیں آپ سرچ کریں، ان کے گرو ڈھونڈیں، ان لوگوں کو سنیں. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کوئی پوڈ کاسٹ بھی سنتا ہوں، جی. میرے پاس ایک اپنا پیڈ ہوتا ہے، جی جی. اس پہ میں پوائنٹس نوٹ کرتا ہوں. یعنی اگر 1 گھنٹے کی میں نے کوئی پوڈ کاسٹ سنی ہے جی جی. تو الحمدللہ اس کے سارے مین پوائنٹس میرے پاس نوٹ ہوتے ہیں. بالکل. ہر بندہ اپنی پروفیشنل لائف میں، مطلب میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کہ پروفیشنل لائف میں اس طرف نہیں جاتا کہ یوٹیوب اور گوگل کی طرف میں جاؤں. ہاں لیکن کوئی اسلامی مسئلہ ہوگا نا تو پھر وہ یوٹیوب میں جائے گا اور پھر طرح طرح کے لوگوں کی باتیں سنے گا، اور اللہ معاف کرے پھر وہ کہیں کسی بات کو کسی طرف لے کے چلے جائے گا. کمال ہے. تو نہ پھر تو میں یوں کہوں گا کہ نہ اس کی دین بچتی ہے نہ دنیا بچتا ہے. ہاں تو سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. حضرت کافی دیکھا گیا ہے کہ بچے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کیونکہ ٹھیک ہے ایک اگر بڑی عمر کا آدمی ہے تو اس نے اپنی زندگی گزار دی جیسے تیسے کر کے، اور وہ پچھلا وقت بھی کچھ اور تھا، لیکن آج کے جو بچے ہیں وہ پریشان ہیں. ان کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ آج کے جو بچے پریشان ہیں نا، میں کہتا ہوں بچوں اپنی ترجیحات صحیح کر لو. ترجیحات. اپنی ترجیحات صحیح کر لو، اپنے ٹائم کا
صحیح استعمال کرو، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ذرا ترجیحات کو ڈیفائن کریں نا. ہاں بالکل. ترجیحات یہ کہ تم کن لوگوں کے ساتھ ملتے ہو، تم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، تم کن لوگوں میں اپنے فیصلے کرتے ہو، تم کن لوگوں سے معلومات لیتے ہو. دیٹس آل. کہ جن لوگوں میں وہ بیٹھ رہا ہے وہ تو باتیں کرنے والے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ والے ہیں. صحیح. جن لوگوں کے ساتھ وہ اپنے ہلا گلا کر رہا ہے اپنے ساری چیزیں، ان کو تو زندگی کی پرواہ کوئی نہیں، ان کو تو وقت کی اہمیت ہی کوئی نہیں، تو وہ کبھی بھی آپ کو آگے جانے نہیں دیں گے. صحیح. آگے وہی بندہ آپ کو لے کے جائے گا جو خود آگے جا رہا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ آپ کو آگے لے کے جائے. بالکل. ورنہ ترجیحات کا تعین یہ بہت ضروری ہے، اور ترجیحات کا تعین نہ ہونے کی وجہ سے پہلا کام کیا کرتے ہیں، ایک تو تاخیر سے اٹھتے ہیں. جی. یہ میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، یہ کوئی ایسی نہیں ہے. کل بھی میں ایک انٹرویو لے کے آیا، رات 12:30 بج رہے تھے جب میں ان کا کاؤنسلنگ سیشن ختم ہوا، تو رات کو 12:30 بج رہے تھے. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، تو وہ ایک ہی بات، اٹھتے ہیں 12 بجے، او ہو. 11 بجے، اور اس کے بعد فوراً موبائل دیکھنا ہے. صحیح. 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو ریلز دیکھنی ہے ساری، آج صبح کس نے کیا تیر مارا ہے. پھر اللہ معاف کرے جو بلاگرز ہیں ان کے پیچھے لگے پڑے، صحیح. اور اس میں فلاں چیز لے لی، اس میں فلاں چیز لے لی. بھائی تمہیں کیا فائدہ ہوا اس نے ویسے کم تری. اچھا تمہیں کیا فائدہ ہوا، الٹا تمہیں نقصان ہو گیا. بالکل ایسا ہی. تم نے اس کو لائک کیا اور تم نے اس کو سبسکرائب کیا، جو کچھ بھی کیا تمہیں نقصان ہو گیا، وہ سارا پیسہ بنا کے چلا گیا. بالکل ایسا ہی. اور ہمارے میجورٹی یہی کر رہے ہیں، مرد و خواتین اس میں دونوں شامل ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد جب اپنے وقت کو گزارتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ اڑا دیتے ہیں. اسکل سیکھنی نہیں، اچھے لوگوں کو سننا نہیں ہے، اچھی باتیں سننی نہیں ہے، تو مجھے بتائیے تبدیلی کیسے آئے گی؟ بالکل. کبھی نہیں آ سکتی. جو بندہ خود اپنے اندر تبدیلی نہیں لے کر آئے گا کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا. یعنی نہ اس کا پڑھائی میں دل ہے، نہ اس کو کچھ سیکھنا ہے، نہ کچھ ہے. اس کے بعد صرف اور صرف کیا کرنا ہے، رونا ہے. اور فلاں سے میں کہہ دوں گا وہ میری سفارش پہ جاب لگوا دیں گے، 15-20 ہزار روپے کما لوں گا جی، پوری میری زندگی. جی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے انسان کی وہ ترجیحات جو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہی. صحیح. تو میں اس پوڈ کاسٹ کے اس سے توسط سے سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. بالکل. وقت بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. اس وقت میں آپ نے جو حاصل کر لیا، جو علم حاصل کیا، جو مال حاصل کیا، جو آپ نے اس وقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہی باقی رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ورنہ پریشانی. بڑا زبردست جواب دیا حضرت آپ نے، اور میں پوڈ کاسٹ دیکھنے والے تمام ناظرین سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کس سمت جا رہا ہے، اور اگر اس کی ترجیحات صحیح نہیں ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھائی ترجیحات یہ ہوتی ہیں، آپ نے اس طرح اپنے گول سیٹ کرنے ہیں اور اس طرح کامیاب زندگی گزارنی ہے. حضرت یہ تو ہم نے بات کر لی بچوں کی، یہ تو ہوئی جنرلی بات. اب ایک خاص طبقہ دینی طالب علم، حضرت دیکھا یہ گیا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں بھی میں اپنی ٹیم کے ساتھ ایک جگہ گیا تھا مدرسے میں، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو پرنسپل ہیں وہ مجھ سے بات کر رہے تھے، مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی آگے جا کر ہم نے بھی اسی طرح ایک جگہ بیٹھ جانا ہے اور چندہ لینا ہے اور اپنا مسلسل کام چلانا ہے، اس سیٹ سے رابطہ کر لیا، اس سیٹ سے رابطہ کر لیا اور ہمارا کام ہو جائے گا. تو یہ دینی طالب علم جو کہ دین پڑھ رہا ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین بن رہا ہے، اسے کون سا کریئر، کس کریئر کی طرف جانا چاہیے اور کون سے اسکلز حاصل کرنی چاہیے جن سے وہ بھی اپنی لائف کو بہتر سے بہتر بنائے؟ یوں تو علم دین حاصل کرنے کے بعد ان کی لائف بہتر ہے، لیکن جو معاشی طور پہ پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. بالکل بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے. اور دینی طلبہ کے لیے تو پہلے سے ہم بہت کام کر رہے ہیں جی. اور اس پر میرا ایک آرٹیکل بھی ہے، میں ٹیم سے کہوں گا کہ اس کو شیئر کر دیں ڈسکرپشن میں، تو یہ اچھا ہو جائے گا. صحیح. اس میں نے ساری اسکلز لکھی ہیں کہ دینی طلبہ یہ اسکلز حاصل کر سکتے ہیں اور دوران طالب علم ہی کر سکتے ہیں، اچھا. اور کچھ زیادہ وقت بھی نہیں لگتا. صحیح. یعنی اگر وہ ایک اسکل کو سیکھیں گے، وہ اسکل ان کو ہیلپ کرے گی آگے بڑھنے میں. بالکل. جیسے مثال کے طور پہ میں چند باتیں بتا دوں. جی. جیسے انالیسس کرنا، صحیح. یہ ایک اسکل ہے.
آپ 4 چیزیں پڑھیں, اس کو انالیسس کریں. آپ بتائیے علم دین میں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل. تقابل ادیان. تقابل ادیان, فتویٰ کیسے دیتے ہیں؟ بالکل. پہلے اس کی ایک چیز دیکھتے ہیں, ایک حدیث دیکھتے ہیں, مسئلہ دیکھا, مسئلہ دیکھا, حدیث. تم دیکھی, جی جی. تو اس کے بعد جا کے فیصلہ کرتے ہیں. انالیسس کرنا ہے اسکل, یہ سیکھنی پڑتی ہے. آپ پوچھیں گے یہ کہاں سے سیکھیں؟ بھائی یوٹیوب سے سیکھ لیں. اچھا, کہیں سے نہیں سیکھیں, یوٹیوب سے سیکھ لیں. کتابیں بھری پڑی ہیں, صحیح. ہم مکتبوں کے اندر کتابیں بھری پڑی, سیکھیں. جو استاد موجود ہیں ان سے سیکھ لو. استاد سے سیکھیں, بالکل. دوسری چیز, ٹائم مینیج کرنا. ٹائم مینجمنٹ یوں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو کوٹ پتلون پہن کے آتے ہیں, وہ جی جی جی. او بھائی یہ ہم مذہبی لوگوں کا کام ہے ٹائم مینیج کرنا. بالکل. صحیح ہے. تیسری چیز کہ ہمیں کمیونیکیشن سیکھنی. کمیونیکیشن اسکل کا بہت فقدان ہے مذہبی لوگوں میں. کمیونیکیشن اسکلس یعنی سوشل جینیس ہونا چاہیے بندے کو, اور ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے ملنا چاہیں. صحیح. اس سے ملیں, لوگ اس سے بات کرنا چاہیں. ہوتی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کتنے آئمہ ہم نے خود دیکھے, ہم تو اس لیے کھل کے بولتے ہیں کیونکہ ہمارا خود اس فیلڈ سے تعلق ہے. جی جی. کتنے آئمہ ہم نے دیکھے کہ وہ صرف اور صرف علم حاصل کر لیا, جو اصل تربیت والا معاملہ تھا وہ نہیں کیا. بالکل ایسا ہی. اور نہ ان کو پتا ہے کہ انہیں لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے, جی جی. نہ ان کا کوئی کنیکشن ہے, نہ کوئی چیز ہے, بس وہ اپنے ایک پیرائے میں وہ کہہ رہتے ہیں. ہاں بالکل صحیح. تو کمیونیکیشن اسکل بہت ضروری ہے جو ہیلپ کرے گی دینی طلبہ کو آگے بڑھنے میں. بالکل. اچھا, اس میں ایک اور اسکل ہے کریٹو تھنکنگ. جی. اس میں کیا ہے کہ آپ کو کچھ نیا پرسیپشن لے کر آنا ہے. صحیح. پرانے ٹرینڈز کو ہٹا کر کچھ نیا لے کر آئے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, مگر پرانی والی چیزوں کو کچھ نئے انداز میں پیش کریں تو لوگ آپ کی بات مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جیسے معقولات ہے. جی. معقولات ویسے عام طور پہ میں نے بھی پڑھا, آپ نے بھی, عوام کو بتا دوں معقولات کیا ہے. بیسیکلی معقولات جو ہے وہ علم منطق, علم فلسفہ کی کتابیں ہیں. ان کو پڑھنا, اس فن کو پڑھنا بڑا دقیق علم ہے. اس کو پڑھ کے پھر اس سے ہیلپ ہوتی ہے دوسری علوم کے اندر, علم حدیث کے اندر بھی اور تفسیر کے اندر بھی. تو اس کو پڑھنا ایک مشکل امر تھا. بالکل. اب ہم نے تو اس طرح پڑھا ہے کہ استاد آتے ہیں, کتاب کھولتے ہیں, جی. سب پڑھنا شروع کرتے ہیں, جس پڑھ لیا, جی. ختم ہو گیا. بالکل. مگر اگر اسی علم کو اب کتاب کے ساتھ ساتھ اگر اس کی پریزنٹیشن دی جائے, اس کو کچھ نئے انداز میں پیش کیا جائے, صحیح. کہ اس دور کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو طلباء ہیں, وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے تو کتنا زبردست ہو جائے. دلچسپی آ جائے. کلاسیشن. بالکل. اور ہو سکتا ہے, اور کر بھی رہے علماء ماشاء اللہ. صحیح. بہت سا کر رہا. تو یہ ہے چیز کہ ہمیں کچھ نہ کچھ چینج کرنا پڑے گا. صحیح. تاکہ لوگ آئیں, طریقہ کار کو تبدیل کرنا ہوگا زمان. ہماری طرف لوگ آئیں, ہم سے ملنا چاہیں. صحیح. اس طرح بہت ساری اسکلز ہیں جو علم دین میں ہیلپ کریں گی. یہ اسکل ہیں. اور جب بھی ہم کہتے ہیں اسکل, تو اسکل کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز, وہ کام جسے سیکھا جا سکے. صحیح. تو اسے سیکھا جا سکتا ہے. بالکل. تو اس لیے یہ اسکل ہے. اور بہت ساری اسکلز ہیں, یعنی یہ تو وہ اسکلز ہیں جو آپ کو علم دین میں ہیلپ کریں گی. ٹیچنگ اسکل ہے. اب ٹیچنگ اسکل ہے نہیں کیونکہ وہ عالم دین ہے, کیونکہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے علم دین کا, تو وہ پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا. میرے نزدیک تو ایسا بندہ پڑھانے کے قابل نہیں ہے بالکل. اس کے پاس ٹیچنگ اسکلز نہ ہو, جی جی. کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں ڈیلیور کیسے کرنا ہے. بالکل. اس کے پاس کمیونیکیشن اسکل نہیں ہے, تو وہ کیسے پڑھائے گا؟ بالکل. نہیں کر سکتا. اور اسی وجہ سے لوگ دین سے دور بھی ہو رہے ہیں, لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں, پھر پڑھائی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ دینی طلبہ کے لیے بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات فرمائی حضرت آپ نے, اور میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ جب ہمارے ڈسکرپشن میں جائیں گے تو آپ کو یہ اسکلز کا پورا چارٹ مل جائے گا, جس سے دینی طلبہ کو خصوصاً اپنے کریئر کے انتخاب میں آسانی ہوگی. حضرت ہمارے پوڈ کاسٹ کا آخری سوال, آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ایسا کیا اسکیجول سیٹ کیا کہ لوگ اسکلز سیکھیں یا کریئر اپنا انتخاب کر سکیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں, یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ
اپنے انسٹیٹیوٹ میں جو نورین ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے اس میں ہم نے ایک کورس مرتب کر دیا ہے. صحیح. اس کی کچھ کلاسز ہیں, وہ کلاسز لیں اور ہم رپورٹس دیتے ہیں کہ ان رپورٹس کو دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے آپ کی فطرت کیا ہے. صحیح. جو لوگ پریشان ہیں اپنے کیریئر کے حوالے سے, اپنے ریلیشنز کے حوالے سے, یا وہ اپنے پروفیشن کے حوالے سے پریشان ہیں, تو میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آ کر ایک مرتبہ اپنا انالیسس کر لیں کہ میں کیا ہوں اور مجھے کس طرف جانا چاہیے. اور اس میں ہم نے آخر میں یہ بتایا بھی ہے کہ آپ اگر یہ فیلڈ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. یعنی لرننگ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ ہم سکھا رہے ہیں. صحیح. آپ نے کس طرح سیکھنا ہے, پھر کس طرح لوگوں سے تعلقات بنانے ہیں. صحیح. جو اس فیلڈ کے مینٹورز ہیں, جو بڑے لوگ ہیں جسے ہم کہتے ہیں ایلیفینٹس ہیں, آپ کو ان کو کس طرح اپروچ کر سکتے ہیں, صحیح. ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. تو وہ سارا ہم اس کورس میں سکھاتے ہیں, فری آف کاسٹ ہے. جو بھی آئے وہ آ کے ضرور لے, اور اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور فائدہ ہو رہا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بندہ اپنے مقصد کو تلاش کر لے اور اپنے آپ کو تلاش کر کے اپنے مقصد تک پہنچے انشاءاللہ, اور کوشش کرے کہ ہر دن پروڈکٹیو بنائے. صحیح. ہر دن پروڈکٹیو بنائے تو پھر دیکھیں قابل لوگ بھی ہوں گے اور قابل اعتماد بھی ہوں گے. صحیح. بہت شکریہ شاہ صاحب, بہت ہی زبردست ہمیں آپ نے ویز بتائے, اور میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں اور اسے آگے شیئر کیجئے اپنے نوجوانوں کے ساتھ, اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ, کیونکہ اس پوڈ کاسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کے آدھے مسائل کا حل ہے. کیونکہ آج ہر شخص اسی وجہ سے پریشان ہے, ہم کون سے کریئر کا انتخاب کریں, ہم اسکلز کس طرح سیکھیں. تو آئیے, آپ کے لیے بھی نورین ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے دروازے کھلے ہیں. فری کورسز حاصل کیجئے اور اپنے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجئے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ اشرفی کو اجازت دیجیے. ملیں گے انشاءاللہ نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں.